سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ آج کی سب سے اچھی خبر تو یہ ہے جناب کہ اختر مینگل نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری خبر جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے وہی ان کے درمیان جو ہے وہ پتہ نہیں کلیننگ کا عمل جاری ہے، کیا کہہ لیں اس کو۔ اب باری آ گئی ہے شہباز گل صاحب کی، ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی سے نکالا جائے گا اور نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ وجہ جو ہے وہ ان کے آئے روز کی بدتمیزیاں، گروپنگ وغیرہ بتائی جا رہی ہے، لیکن کیا یہ کسی مصلحت کا تقاضا ہے یا اعتماد سازی کا عمل ہے جو شہباز گل کو نکالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری اہم خبر یہ ہے کہ فیصل وارڈا جو کہ اپنے دعووں کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے کہ 27ویں آئین ترمیم آ رہی ہے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے اور انسائٹس لیں گے حسن ایوب خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، اللہ کرم۔ چلیں جی، پہلی خبر سے شروع کریں۔ اختر مینگل صاحب نے دھرنا ختم کر دیا، کیا وجہ بنی؟ خبر سے سٹارٹ کریں۔ اختر مینگل صاحب، ہاں خبر آپ کی تھی نا، اس لیے میں نے کہا آپ ہی سے۔ میں نے کہا چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا، انہوں نے بھاگنا ہی بھاگنا تھا، کیا کرتے اب فیس سیونگ، کیونکہ مجھے آل پارٹیز کانفرنس نے کہا ہے تو لہٰذا میں نے جو ہے وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ عوام کی مشکلات ہیں۔ اچھا بھائی کون سی عوام کی مشکلات؟ اس کو پتلی گلی چاہیے تھی۔ مارن کو تو جس آبجیکٹو کے لیے جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ملا نہیں اختر مینگل کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں جلسے کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ یہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے اختر مینگل، راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ اس کو پتلی گلی نہیں ملی، یہ امبیرسمنٹ اس کے لیے ہوئی ہے۔ یہ جو اس سے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کالک اپنے منہ پر سے خود مل رہی ہے۔ اتنا بڑا سردار بنتا ہے، بلوچستان کا ریپریزنٹیٹو کہتے ہیں، تو دھرنا تو اس کا یہی تھا، کل حیثیت اس کی یہ تھی۔ میں تو کتنے دنوں سے کہہ رہا تھا، لیکن ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ جو اس کو بناتے ہیں جی کہ بلوچستان کا نمائندہ ہے اور یہ ایک یونین کونسل کا نمائندہ ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، تو یہ بھاگا کیوں؟ پتلی گلی سے کیوں بھاگا؟ کیا مارنگ بلوچ رہا ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو مارنگ کو رہائی کے بغیر تم نے جب نہیں نکلنا تھا، تم نے دھرنا ختم نہیں کرنا تھا، یہ تم نے اعلان کیا ہوا تھا نا، تو مرد کے بچے بنتے، بلکہ دعوے کیے ہوئے تھے بڑے غیرت کے اور اس چیز مرد کا بچہ بننا، کیوں بھاگا ہے؟ یہ بھاگنا تھا مجھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ ہمیشہ لڑائی مڑائی چھیڑ کرنا، وہاں سے بھی علاقے سے ورڈ سے بھاگ جاتا تھا۔ اس کی شفیق مینگل سے لڑائی چھیڑتا تھا، وہاں سے پھر وہ جب کراس فائرنگ جو بھی وہ مارٹر شٹر مارے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نا، پھر وہاں سے یہ بھاگ جاتا تھا۔ اس کی عادت ہے، اور پھر یہ کیا کرتا ہے کہ دفعہ نا جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، پھر دبئی بھاگ جاتا ہے۔ اچھا ہاں، اس مرتبہ میرے خیال سے دبئی نہیں بھاگے گا، اس مرتبہ جلسے کرے گا، کیونکہ بہت ذلیل ہوا ہے نا، بہت زیادہ۔ اب اپنی وہ جو فیس سیونگ کے لیے، کسی قسم کی شرمندگی دھونے کے لیے اس نے جلسے کرنے ہیں، اور جلسے بھی اس کے ناکام ہونے ہیں۔ مطلب خوشدار وغیرہ میں شاید کوئی جلسہ ملسہ کوئی چھوٹا موٹا کر لے تو کر لے، ورنہ اس کے پاس جلسے کرنے کی بھی کیپیسٹی نہیں رہی اختر مینگل میں۔ لیکن ہمارے ہاں دانشور اس کو بلوچستان کا نمائندہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اب ان کو شرم نہیں آتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں نا، اس کا ویٹ دیکھیں، لیڈر وہ ہے جس کے ساتھ عوام ہے، بڑا وہ نہیں ہے جس کے ساتھ جو بڑے خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بڑا وہ ہے جس کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں، اس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں۔ آپ لوگ مایوس ہیں، لوگ بھام چکے ہیں، اس کی اصلیت جان چکے ہیں۔ اس نے ہمیشہ جو ہے اپنے جیب گرم کیے ہیں، اپنی پولیٹیکل فائدے دیکھے ہیں، اپنے ذاتی فائدے دیکھے ہیں، مالی فائدے دیکھے ہیں۔ اس نے بلوچستان کے عوام کا، اپنے ایون علاقے تک کی جو ہے نا پسماندگی دور کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ تو یہ اصلیت ہے اختر جان مینگل کی، جس کا بھائی جاوید مینگل لشکر بلوچستان کو لیڈ کرتا ہے۔ یہ ان کی اصلیت ہے جو علیحدگی پسند ہے، اور جو بیسیکلی بہنوئی ہے ہربیار مری کا۔ ہربیار مری کی بہن سے شادی کی ہوئی اختر مینگل نے، جو بی ایل اے کا سربراہ ہے۔ اور یہ اختر مینگل اور جاوید مینگل دبئی میں ایک ہی ریزیڈنسی شیئر کرتے ہیں۔ یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ملتے ہیں، اور وہ علیحدگی پسند ہے، کہتا ہے جی میں قومی دائرے کے اندر ہوں۔ یہ صرف آئی واش ہے، یہاں سے ریاست سے پیسے لینا کبھی، اور وہ را سے پیسے لے رہے ہیں۔ مطلب انہوں نے حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو اور انڈیا دونوں کو خوش رکھا ہوا ہے، دونوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ ان کی اصلیت ہے۔ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں، بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں۔ تو کل آرمی چیف نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو آرمی چیف نے بھی بڑے دو ٹوک انداز میں یہ بات کی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم ایاز صادق صاحب سے
کیا مجبوری ہے کہ اختر مینگل کا آپ استعفی منظور نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ محترم اسپیکر صاحب، آپ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر ہیں. یہ شخص، میں بالکل کریڈٹ کے ساتھ آ رہا ہوں، یہ محب وطن نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ سہولت کار ہے علیحدگی پسندوں کا، اور علیحدگی پسندوں کی جو سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے مارنگ بلوچ، اس کا سہولت کار ہے. تو لہٰذا اس کا استعفیٰ فی الفور منظور کیا جائے، اور اس کو قومی اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی کا حصہ نہیں رہنا چاہیے. اس نے خود استعفیٰ دیا ہے نا، کسی نے اس کو بندوق کی نوک کے اوپر تو اس سے استعفیٰ نہیں مانگا. تو استعفیٰ منظور کریں، اور آپ کی ذمہ داری ہے قبول کرنا، منظور کرنا. اور جو آپ نہیں کر رہے، میرے خیال کے مطابق اعجاز صادق صاحب، آپ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک، اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ فیصل چودھری، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ عمران خان سے کافی گاڑیاں بدل کے اور وہ پہنچے، اور ان کی جو بہن علیمہ خان ہے وہ بھی ویٹ کر رہی تھیں کہ ان سے ملاقات کروائی جائے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو جمعرات کا کہہ کر واپس بھیج دیا گیا ہے. اس میں دو چیزیں، ایک کیا جمعرات کو فیملی سے ملاقات ہوگی، دوسرا فیصل چودھری کیسے پہنچ گئے اور کیسے ملاقات کر لی. جمعرات کو اگر ملاقات ہوگی تو صرف علی مین کی ملاقات ہوگی، اگر علی مین کی ملاقات کرنے کا ارادہ ہوا تو. اچھا، باقی کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی فیملی کی ملاقات نہیں ہوگی جمعرات کو. ٹھیک ہے. ان کیس اگر علی مین آ جائیں تو اس کے لیے ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے. ہی ہیپنس ٹو بی دا چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس، اس کے لیے ہو سکتی ہے. باقی نہ فیملی اور نہ ہی وکلا، نہ ہی پارٹی، کسی کو تھرسڈے کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. نہیں کرنے دی جائے گی. بھائی منگل کا دن ہے ملاقات کے لیے، جیسے ہر بندے کا ہوتا ہے وہ ملاقات کرے منگل کی طرح. یہ کیا ماسی وڑا بناتے ہیں؟ یہ ماسی وڑا شرح نہیں بننا چاہیے. فیصل چودھری کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو ان کو تو فیصل چودھری بیرسٹر گور کے ساتھ گئے تھے، لیکن بس ان کو جانا تھا، انہوں نے ملنا تھا، اور ان کا ملنا بالکل ٹھیک تھا. ان کا ملنا سلمان اکرم راجہ کے لیے ایک اچھا پیغام ہے کہ ہنر عام ہے. اچھا، خان صاحف نے بھی، میں نے سنا ہے کہ جیل سے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اختلاف اور اختلاف رائے کو جو ہے وہ میڈیا یا کسی فورم پہ نہ لایا جائے. اس نے کہا یہ ریجمنٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. یہاں پر جو ہے وہ آپ کارروائیوں کا آغاز کر رہے ہیں، ڈسپلنری ایکشن ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. اس نے شٹ اپ کال دے دی سلمان اکرم راجہ کو نا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا، وہ میں تب بھی کہہ رہا ہوں نا، ہنر عام ہے، ڈیزرو کر رہے تھے نا. اچھا، ان کو انسیکیور آدمی ہونا پھر بندے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے گڑھے کھودتا ہے پھر اس میں خود کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو خود ہی ملاقاتیں کروں گا، میں انچارج بن گیا ہوں، آرڈر کنسنٹ آرڈر میں نے دے دی ہے، ہائی کورٹ سے لے لی ہے. سو لہٰذا اب ستہ خیرن ہو، اب تو کنٹرول میرے پاس آ گیا ہے کہ بانی سے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا وہ میں فیصلہ کروں گا. پھر اگلوں نے کہا نو، اگلوں نے کہا نہ چننا انج نہیں. اچھا، پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ کیا گرنے جا رہی، شہباز گل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو وہ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں، یہ اعتماد سازی ہے، مصلحت ہے، یا پارٹی کی سیاست ہے؟ پیسے کما رہے ہیں، ٹکا کر پیسے کما رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے ان کو. شہباز گل پیسے بنا رہا ہے. دیکھیں پہلے یہ یوٹیوبرز پیسے بنا رہے تھے، اب شہباز گل نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہے، پارٹی ہماری، سب کچھ ہمارا، اور پیسے کمائیں، باقی لوگ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ پیسے میں کماؤں. اب شہباز گل کے لیے تو ایک اس وقت سچویشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی وہ ہاٹ واٹرز میں آ چکا ہے. بالکل. شہباز گل جو ہے وہ ہے تو شدید چول آدمی ہے، شدید چول آدمی. سینئر پارٹی رہنما ان سے ناراض ہیں. کیا مطلب پی ٹی آئی کے سینئر پارٹی رہنما ان سے ناراض ہیں، ان کی کافی شکایتیں بھی لگائی جا چکی ہیں. ایک بات میں بتاؤں آپ کو، شہباز گل میں باقی تمام باتیں اپنی جگہ ہیں، اس کے لیے تو سب کچھ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ تو اس کی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی وہ مڈل کلاس آدمی ہے، پیسے بنا گیا ہے، اچھے پیسے بنا گیا ہے، مطلب دہڑیاں لگائی ہیں اس نے، کرپشن کی ہے، لوگوں کو کرپٹ کہتے ہیں نا، یہ پی ٹی آئی والے سب سے کرپٹ ہیں. شہباز گل اس میں سے ایک بڑی اگزامپل ہے. شہباز گل نے اچھے پیسے بنائے. اب وہاں پر سنا ہے کوئی اس نے اطلاعات ہیں کہ اچھے کوئی اس نے گیس اسٹیشن وغیرہ بھی پرچیز کر لی ہیں، اور یوٹیوب سے بھی اچھے پیسے بنا رہا ہے. تو یوٹیوب سے جو پیسے بنا رہا ہے، اس کے علاوہ جو یہ مین ملاقاتیں کراتے ہیں، اس میں بھی یہ پیسے کھاتے رہے ہیں، لابی وغیرہ سارے چکر میں اس میں بھی پیسے بنا گئے. تو اب ڈالرز کا سارا حصہ ہے. وہ عاطف خان ایک الگ ہے وہاں پر بندہ، وہاں کے اور لوگ ہیں، وہاں کی الگ دنیا ہے پی ٹی آئی کی نا، جو کہ وہ بھی ڈالرز کے ہی حوالے سے کام کر رہی ہے. یہاں سے وہاں سے وہ فنڈنگ لیتے ہیں، فنڈنگ لینے کے بعد پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں، کچھ دکھاتے ہیں، کچھ جیب میں ڈالتے ہیں. تو ابھی ایشو یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی عاطف خان سے ناراض تھے. ان کا خیال تھا کہ 26 نومبر والے جو ان کا مارچ تھا اس میں 1 لاکھ کے 2 لاکھ ڈالر دینا تھا انہوں نے، تو وہ پیسے سے بھی نہیں ملا. تو یہ تو پی ٹی آئی میں جو زیادہ ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ پیسوں کا حساب چل رہا ہوتا ہے. مسئلہ پیسوں کا ہے. بشرا کا اور علی امین کا مسئلہ بھی پیسوں کا ہی ہے
کہ اتنے پیسے تم پوسٹنگ ٹرانسفر کے لے رہے ہو تو یہ میرا کٹ کدھر ہے, یہ میرا حصہ کدھر ہے, تم نے بنا لیا اب تم ہٹو, یہ باقی میں نے بنانے ہیں. بھائی یہ ایشوز ان کی ہیں, ان کے پیسے کے پیچھے ہیں اور دوسروں پر الزام لگائیں گے کرپشن کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جس جماعت کا لیڈر جس کو عدالت نے 14 سال کی سزا سنائی ہے, کس بات کے اوپر؟ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر. He is basically sentenced for 14 years imprisonment. 14 سال کی سزا کیوں دی؟ چوری ثابت ہوئی ہے, کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی ہے. تو شہباز گل آؤٹ. شہباز گل جہاں لوگ نکلتے ہیں واپس آتے ہیں, پھر نکلتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. اب دیکھیں نا, فیصل چودھری کو نکال دیا تھا, واپس آ گیا. شہباز گل کے لیے اگر نکلے گا تو بس یہی ہے, 2-4 دن اس کا بینڈ بجے گا اور اس کے علاوہ کیا ہونا ہے جی؟ اتنا ہی ہونا ہے. اس نے بھی بےغیرتوں کی طرح پھر واپس سر جھکانا ہے, واپس آ جانا ہے. غیرت نام کی چیز نہیں ہے نا. دیکھیے غیرت تو ہوتی ہے نا, کوئی ایک آدمی کو ایک پارٹی سے کوئی نکالا جائے تو دوبارہ منہ اس کی طرف نہ کرے, ان کے منہ میں تھوکے تک نہ. میں کہہ رہا ہوں وہ تھوک رہے ہوں تو شہباز گل منہ کھول لے گا کہ میرے منہ میں تھوک گر جائے عمران خان کا, یہ تو چاٹ لے گا اس چیز کو. شہباز گل کی حیثیت تو یہ حیثیت تو یہ ہے. اس کے پلے ہے کیا؟ اس کے پلے ہے کیا بتاؤں مجھے آپ؟ شہباز گل کے پاس کیا ہے؟ مائنس پی ٹی آئی کر دیں تو ہوں شہباز گل, آپ بتائیں مجھے کون ہے؟ نتھنگ. ہاں نتھنگ. بس وہ اپنے آپ کو کبھی پروفیسر بننے کی کوشش کرے گا, کبھی مفکر بننے کی کوشش کرے گا, کبھی وہ صحافی بننے کی کوشش کرے گا, کبھی وہ سیاستدان بننے کی کوشش کرے گا. ہے اصل میں وہ چول. کوشش ہر کچھ بننے کی کرے گا لیکن اینڈ میں لوگ کہیں گے چول ہے. اچھا حسن, یہ جو پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے, سلمان اکرم راجہ ورسز جی مروت صاحب تو ورسز فلاں تو ورسز فلاں, یہ مروت غیرتی آدمی ہے, یہ کوئی حکمت عملی ہے. مروت جو ہے نا, شیخ افضل مروت, وہ ان میں غیرتی آدمی ہے. اس میں غیرت بھی ہے, وہ بات بھی کرتا ہے, وہ سوشل میڈیا ٹیم کو بھی خاطر میں نہیں لے کر آتا, پریشر نہیں لیتا کسی کا. مروت میں یہ بات ہے. مروت میں دیکھیں نا, پریشر نہیں لیا اس نے. اس ٹائم بھی آپ بات کریں تو جب پی ٹی آئی پر پابندی لگی تھی, یہ تمام کے تمام چوہے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے تھے, تو مروت شیروں کی طرح باہر نکلا. بالکل مروت شیر ہے. وہ شیر افضل مروت خالی نام کا نہیں ہے, وہ اس نے عملی طور پر اپنی دلیری ثابت کی ہے. لیکن آپ اس کو دیکھیں, اس نے کیا کیا, یہ تو یوں روتا تھا, ڈرامے کر کے بھاگ گیا یہاں سے. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. کیا ہو گیا؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈرامے کر کے بھاگے یار, یہ ڈرامے کر کے بھاگے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. وہ شہزاد اکبر کو دیکھ لو, ٹھیک ہے, وہ اسکوئنٹ آدمی جو اللہ معافی اللہ نے بنایا, اس کو ویسی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ اس کو دیکھیں, وہ مطلب اپنی طرف سے نا وہ بڑا تیز جو ہے نا مخبر بن کے خبریں دے رہا ہوتا ہے, چولے مار رہا ہوتا ہے. مطلب اس کی 80% باتیں غلط ہوتی ہیں. کبھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. جب یہ لوگ اقتدار میں تھے نا, اس ٹائم یہ فرعون بنے ہوئے تھے. پھر اس وقت صوفیہ مرزا کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اس کے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا یہ چلتا رہے گا اور ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن اب آ جاتے ہیں فیصل ووڈا صاحب پہ, جو بھی کبھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوا کرتے تھے. بڑے دعوے کرتے ہیں وہ چینلز پہ, تھر تھر ہی مچا دیتے ہیں. اب جی کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. یہ ترمیم کیا ہے, آپ کے پاس کیا خبر ہے, کن ایشوز پر ہو سکتی ہے یہ؟ آپ نے کل کا میرا حسن ایوب خان کا یوٹیوب چینل نہیں دیکھا؟ سوری, اس پہ فیڈرل لا منسٹر کا میں نے انٹرویو کیا ہے. اوکے. تو لا منسٹر نے ہی 27ویں ترمیم لے کر آنی ہے. اوکے. تو ان سے جب میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اون کارڈز اس وقت نہیں ہے, اور میری اطلاع بھی یہ ہے کہ اون کارڈز اس وقت نہیں ہے. اوکے. ہاں, تو یہ فیصل ووڈا صاحب کی بات جو ہے نا, وہ ایک چیز کل دیکھیں, پارلیمنٹ کے اندر اور آئین کے اندر اگر بہتری لانی ہو, قوانین کے اندر بہتری لانی ہو, تو اس کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. اور ہمیشہ ایک وقت میں ایک دور میں بنا ہوا قانون کچھ عرصے بعد اس میں بہتری کی گنجائش پیدا ہو چکی ہوتی ہے آٹومیٹکلی, اور پھر آپ اس میں بہتری لے کر آتے ہیں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق. تو 26ویں آئینی ترمیم کے علاوہ اگر 27ویں آئینی ترمیم لے کر آنی ہے تو میں تو پھر اس میں ایک ہی میری خواہش ہے. ایک اس میں خواہش یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے, وہ جو انہوں نے ریٹائرمنٹ ایج فکسڈ کی ہے ٹرم 3 ایئرس, اس کو بھی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے نا باقی ججز کے برابر کر دی جائے. بالکل 65 کر دی جائے. یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو. 5 سال کی ہوئی ہے نا, نہیں 3 ایئرس کی. اچھا, تو اس کو وہ کر دیں. ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے. بس یہی ہے جی. اس میں تو بیسکلی نہ بھی کارڈز کے اوپر ہے, وہ لائیں گے تو پھر اس میں کیا کریں گے, ججز کی ایج ہے یا ریٹائرمنٹ ایج جو سرکاری ملازمین کی ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیں آپ کا پر پینشن کا بہت بڑا بوجھ ہے, اور پینشن کا جو بوجھ ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو ایک میکینزم بنانا پڑے گا. آپ کا ایک بڑا حصہ بجٹ کا پینشنز میں چلا جاتا ہے, تو ریٹائرمنٹ ایج بڑھنی چاہیے تاکہ لوگ کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اور پھر پینشن نہ ہو جی,
اس پینشن سے کوئی جان چھڑا سکتے ہیں تو چھڑا لیں, کیونکہ آپ قرضے لے کے لوگوں کو پینشن پے کرتے ہیں. بالکل یہ میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ کچھ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ اگر ترمیم کرنی ہے, ضرورت ہے تو وہ کر لی جائیں. اوور آل یہی چیزیں جی میرے ذہن میں تو اس حوالے سے کوئی خاص بات نہیں ہے. ویسے اس وقت 27ویں آئینی ترمیم آن کارڈز نہیں ہے. آن کارڈز نہیں ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو حسن. سو ویورز مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.